الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی۔ سوال آپ کا جناب حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے والدین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرنا، بخشش کا طلب کرنا۔ یہ سورۃ ابراہیم ہے اور سورۃ ابراہیم میں آیت نمبر ہے 41۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار تو بخش دے مجھے، ولوالدیہ اور میرے ماں باپ کو بھی۔ تو سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر وہ تو کافر اور مشرک تھا، تو جبکہ کافر اور مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں بخشش طلب کرنا، بخشش مانگنا حرام ہے۔ تو کیا بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی، اور یہ بخشش کی دعا خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی موجود ہے۔ جواب یہ ہے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں کہ جو بندہ کافر اور مشرک ہو کر کے مر جائے اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، وہ زندہ ہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا یہ حلال ہے، اور اگر کوئی کافر مشرک زندہ ہے اور ہم اس کی بخشش کی دعا کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار تو اسے ہدایت عطا کر دے۔ جب اس کو ہدایت ہو جائے گی، وہ اسلام پر آ جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا اقرار کر لے گا، تو جب مومن ہوگا تو مومنوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بخشش ہے اور اللہ کے ہاں ان کے لیے معافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ آزر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا یا معافی مانگنا وہ ایک وعدے کی وجہ سے تھا، اور اس وعدے کو جناب حضرت خلیل اللہ ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا کیا کہ وعدہ وفا کرنا جو ہے وہ بندہ مومن پہ لازمی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں اور قرآن مجید میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ مومن وعدے کا پکا ہوتا ہے، مومن وعدہ وفا کرتا ہے، اور یہ منافق کی علامات میں سے ہے کہ منافق وعدہ وفا نہیں کرتا، اذا وعدہ اخلفا، وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ آزر کا کیا معاملہ تھا، اور کیا وہ بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ التوبہ پارہ نمبر 11 کی آیت نمبر 114 ہے، 114 نمبر کی آیت 9 نمبر کی سورت میں 11 نمبر کے پارے میں، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ اور نہیں تھا بخشش طلب کرنا ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کی وجہ سے جو اس نے وعدہ کیا تھا اس سے، یعنی اپنے باپ سے، پھر جب واضح ہو گیا اس کے لیے یعنی ابراہیم کے لیے یہ کہ بلا شبہ دشمن ہے وہ اللہ کا، بیزار ہو گیا وہ اس سے
بے شک ابراہیم البتہ بہت بردبار آہوزاری کرنے والا اور حوصلے والا تھا۔ ابراہیم بہت ہی آہوزاری کرنے والا، نہایت بردبار حوصلے والا تھا۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا آزر کے لیے استغفار کرنے کی وجہ کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے لیے بخشش مانگی۔ ایک تو خود ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی جو ہیں وہ اواہ آہوزاری کرنے والے اور حلیم نہایت بردبار بھی تھے، وعدہ وفا کیا۔ یہ وعدہ کہاں پر ہوا تھا؟ اس وعدے کا ذکر سورۃ مریم کے اندر موجود ہے۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 47 ہے، آیت 47 اور سورت نمبر 19 اور پارہ نمبر 16۔ سبحان اللہ۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ پیچھے کی آیات میں ہے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے باپ آزر نے کہا نکل جا، دوڑ جا، بھاگ جا، جی میری آنکھوں سے اکھیوں سے دور ہو جا، اور اگر تو یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت سے باز نہ آیا نا تو میں تجھے زندہ زمین میں گاڑ کے پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا۔ جی تو چھوڑ جا مجھے لمبے عرصے کے لیے، مطلب جب تک تو زبان پر لا الہ الا اللہ کا نغمہ لگائے رکھے گا میرے قریب نہ آنا، خیال کرنا، ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں تجھے، سنسار کر ڈالوں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن بھی، اپنی جنم بھومی بھی، اپنا ملک بھی، اپنی بستی، اپنا شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جاتے ہوئے اپنے ابا جان آزر سے کیا کہا؟ سلام ہو تجھ پر، میں ضرور مغفرت طلب کروں گا تیرے لیے اپنے پروردگار سے، بلا شبہ ہے وہ مجھ پر نہایت مہربان۔ تو یہ وعدہ تھا۔ جاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ میں اللہ سے تمہارے لیے ضرور بخشش طلب کروں گا۔ اب یہاں جیسے میں نے شروع میں بتایا نا، کافر ہے یا مشرک ہے، ہم اس کے لیے ہدایت اور رحم کی اور بخشش کی دعا کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری جاہل قوم کو ہدایت عطا کر دے۔ تو زندہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کا مطلب ہے باری تعالیٰ اسے ہدایت عطا کر دے، جب ہدایت پر آ جائے گا تو مغفور ہو جائے گا، بخشش کا مستحق ہو جائے گا اور بخش دیا جائے گا۔ اچھا جی، اب اس سلسلے میں باقاعدہ حدیث بھی موجود ہے، یہ صحیح بخاری ہے 3350 3350 نمبر کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر قیامت کے دن جناب حضرت خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ عزت و جلال میں عرض کریں گے یا میرے رب، اے میرے پروردگار، میرے لیے تو بڑی رسوائی ہے کہ جی میرا باپ جہنم میں، لوگ دیکھیں گے کہ او یہ تو اللہ کے خلیل کا باپ آزر ہے اور جہنم کے اندر ہے، تو کہا کہ میرے لیے تو بڑی رسوائی کا معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے ابراہیم ذرا اپنے پاؤں کی طرف تو دیکھ، نیچے تو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا جب خلیل اللہ کہے گا نا کہ یا اللہ اس سے زیادہ میری رسوائی کیا کہ میرا باپ جہنم میں ہے جی، تو اللہ تعالیٰ اپنے خلیل سے کہے گا نیچے تو دیکھ۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو انہیں ان کے والد آزر گندگی میں لتھڑے ہوئے بجو کی طرح نظر آئے گا، یعنی آزر کو وہ گندگی میں آلودہ بجو کی شکل دے دی جائے گی۔ اب ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے اور ادھر سے فرشتے کیا کریں گے، اس بجو کو پاؤں سے پکڑ کر کے گھما پھرا کے جہنم کی طرف پھینک دیں گے۔ اب نہ کوئی جہنم میں یہ پہچانے گا کہ یہ کس کا والد ہے، نہ خلیل اللہ کی رسوائی ہوگی۔ تو اللہ نے اپنے خلیل اور اپنے حبیب
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسوائی سے بچا لیا، مگر کافر مشرک کو جہنم سے نہیں بچایا۔ کیوں بھائیو؟ اللہ کا اعلان ہے، انہ من یشرک باللہ، کاش کہ آپ لوگوں نے قرآن بھی پڑھا ہوتا، انہ من یشرک باللہ، ہاں جی، بلا شبہ شان یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس بندے کے اوپر کیا کر دیا ہے؟ جہنم کو حرام کر دیا ہے، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے والد ہونے کے باوجود جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ان کا داخلہ جہنم کے اندر ہی ہوگا، جنت ان کے لیے ممنوع ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں اپنے والد کے لیے استغفار